ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سے کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے، آج بھی ایک بہت پیاری فضیلت ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار درود پڑھا؟ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں سنیں گے۔ وہ آیت روزے کے فرض ہونے کے بارے میں۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں نا، تو روزہ رکھنا رمضان کا یہ فرض ہوتا ہے، جو بالغ ہوتے ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ تو روزے کے فرض ہونے کے بارے میں یہ آیت ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت اللہ پاک پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور جس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت میں روزوں کے فرض ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ روزے مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ یہ بہت پرانی عبادت ہے، کوئی ابھی نئی عبادت نہیں ہے، یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ اور کتنی پرانی عبادت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آج تک تمام امتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو یعنی سب سے پہلے نبی کی امت سے لے کر آج تک کی جو امت، اور یہ سب سے آخری امت ہے، اب نبی پاک کی جو امت ہے یہ سب سے آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ تو اب پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ساری امتوں کے اندر جو ہیں وہ روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن
پچھلی امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے الگ ہوتے تھے۔ پیارے پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ چلیں جناب، ایک پیاری سی حدیث پاک وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ کہ آپ اپنی قوم کو خبر دے دیجئے کہ جو بھی بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے راضی رکھنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کتنے دن کا روزہ رکھتا ہے؟ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ جو ایک دن کا روزہ مجھے راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم یعنی بڑا اجر بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، اور صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی بیان ہوا کہ روزہ رکھنے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور بچوں، ایک بات آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقریباً 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ روزے رکھو گے صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ صوموا تصحوا، ارشاد فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جو پیارے پیارے بچے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی رمضان شریف کے اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑی بڑی راتوں کے، بڑے بڑے دنوں کے روزے آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ روزے رکھنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے روزے رکھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے،
تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کلام تھا۔ یہ کلام ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کے مخصوص اشعار جو بڑے مشہور ہیں ہم وہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے ان اشعار کے اندر کچھ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی بھی جان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی مختصر سی تشریح بھی بیان کریں گے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا زماں، زمین و زماں تمہارے لیے۔ تو زماں کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے، یعنی زمین بھی آپ کے لیے ہے اور زمانہ بھی آپ کے لیے۔ اچھا، ایک اور لفظ استعمال ہوا مکین۔ مکین کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں رہنے والا، ٹھیک ہے، جو کسی جگہ میں رہنے والا ہوتا ہے اسے مکین کہتے ہیں۔ چنین و چنا، چنین و چنا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چیز۔ جی ہاں۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا تھا دہن میں زباں تمہارے لیے۔ زباں کہاں ہے؟ دہن میں۔ تو دہن کا مطلب کیا ہے؟ دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ۔ پھر لفظ استعمال ہوا بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ بدن کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم۔ پھر ایک لفظ اور استعمال ہوا چیر دیا۔ وہ تھا نا شعر، اشارے سے چاند چیر دیا۔ تو چیر دیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دو ٹکڑے کر دیا۔ تاب و تواں، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو تاب و تواں کا مطلب ہوتا ہے قوت اور طاقت۔ پھر وہ آخری شعر میں تھا صبا وہ چلے۔ تو صبا کا مطلب ہوتا ہے مشرق سے چلنے والی ہوا۔
جو مشرق کی طرف سے، مشرق کی جانب سے ہوا چلنے والی ہوتی ہے، جو ہوا مشرق سے آ رہی ہوتی ہے، اسے صبا کہتے ہیں۔ اور پھر وہ تھا لوا کے تلے ثنا میں کھلے، تو لوا کا مطلب ہے جھنڈے کے نیچے، ٹھیک ہے، جھنڈے تلے یعنی جھنڈے کے نیچے، اور ثنا میں کھلے، ثنا کا مطلب ہے تعریف۔ اعلیٰ حضرت پہلے شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ نعت بڑی مشہور ہے، آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ سننے میں۔ اب سنیں، پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زمین آپ کی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، ساری زمین آپ کی ہے اور سارا زمانہ بھی آپ کا ہے، سبحان اللہ، یہ آبادیاں بھی آپ کے لیے ہیں اور یہاں رہنے والی مخلوق بھی آپ ہی کی ہے، ہر چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اور دونوں جہاں بھی یا رسول اللہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر تھا، اس شعر میں اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بیان ہوا کہ اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ میں زباں بھی آپ کے لیے ہے اور جسم میں جاں بھی آپ کے لیے ہے، ہم اس دنیا میں آئے بھی آپ کی محبت و اطاعت کے لیے ہیں، اور اللہ کرے جب ہم قبر سے اٹھیں تو ہمارا اٹھنا بھی آپ کے لیے ہوگا۔ اگلے شعر میں ہے، وہ شعر بڑا خوبصورت ہے، کچھ معجزات ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں، یا رسول اللہ آپ چاہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، آپ چاہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور آپ دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، اور جو دن ختم ہو چکا تھا وہ عصر کے وقت پر آ جائے، یہ قوت و طاقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، دیگر تمام اشعار کی تشریح ہو گئی، اب بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہوائیں چلیں کہ باغ میں پھل آ جائیں، پھول کھل جائیں، اور ہمارے نصیب بھی اچھے ہو جائیں، اور قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کے نیچے احمد رضا کی زبان بھی آپ کی تعریف میں کھلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کاش کہ اس کلام کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں اور ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے عاشق بن جائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بتائیں اور آپ بھی بتائیں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ اس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں ہم اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے، حصہ نمبر 3 سے ہم آج کا سبق سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3 پیج نمبر 66 سے بہت خوبصورت باتیں ہیں وہ سیکھیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے پیارے پیارے بچوں، پیج نمبر 66 کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ پیج نمبر ہے 66، اور پیج نمبر 66 آپ کھولیں گے نا تو اس پر ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے عطائے مصطفیٰ۔ تو اس عطائے مصطفیٰ کے تحت 2 سوالات ہیں، وہ دونوں سوالات اور ان کے جوابات آج کے اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے۔ ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے سوال سنتے ہیں۔ کیا اللہ پاک نے کسی کو تمام جہانوں میں تصرف کا اختیار دیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک نے کسی کو تمام جہانوں میں یعنی ساری دنیا میں تصرف کا اختیار دیا ہے؟ آئیے اس کا جواب ٹیم بی کے بچے سے سنتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
تمام جہانوں کا اختیار اور تصرف عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا تصرف اختیار فرما لیا کرتے ہیں۔ چلیں جناب دوسرا سوال ٹیم بی کے ہی دوسرے بچے سے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں میں کس قسم کا تصرف فرماتے ہیں؟ جی اب یہ بات تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کا تصرف اور اختیار رکھتے ہیں۔ اب تصرف کس طرح کا رکھتے ہیں اور کیسا تصرف فرماتے ہیں، یہ سوال ہوا۔ اس کا جواب ٹیم اے کے بچے ہمیں دیں گے۔ جی اللہ پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما رکھی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی تمام نعمتوں اور عطاؤں کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں اور جو بھی عطائیں ہیں، اس کو پوری کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ہم دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ پہلے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آسان سا سوال ہے، آپ کو جواب تو دے دینا چاہیے۔ یہ بتائیں اللہ پاک نے کون سی کتاب عربی میں نازل کی ہے؟ قرآن پاک۔ آپ نے جواب دیا قرآن پاک، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتائیں دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن دوں آپ کو؟ چلیں جی آپشن لے لیں۔ لیل یا نہار؟ نہار۔ آپ نے جواب دیا نہار، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی طرف۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جسے سورہ عنکبوت کہتے ہیں۔ عنکبوت کا کیا معنی ہے آپ نے یہ بتانا ہے۔ آپشن دوں آپ کو؟ عنکبوت کا معنی مکڑی ہے یا مچھر ہے؟ مکڑی۔ آپ نے جواب دیا مکڑی، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی والوں، ٹیم اے والوں نے دونوں سوالات کے جوابات درست دیے۔ اب آپ نے بھی درست دینا ہے۔ یہ بتائیں سب سے پہلے قرآن پاک کی کس سورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں؟ اس سورت کا نام بتائیں۔ سورہ اخلاص۔ آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص۔ آپ کا جواب غلط ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ درست جواب سن لیجئے توجہ کے ساتھ، درست جواب ہے سورہ علق۔ غلطی ہو گئی لیکن چلیں ہمیں سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اور بھی سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو آپ نے سنا۔ امید ہے آپ نے آج کے پروگرام سے بہت سی پیاری پیاری باتیں اور بہت سی انفارمیشن حاصل کی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اگلے پروگرام میں نئے بچے ہوں گے، نیا انشاءاللہ کچھ مواد ہوگا، نئی انفارمیشن ہوگی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا